اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی 125 آیات تک ترجمہ اور مختصر سے تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعته قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ آپ کی خدمت میں 125ویں آیت میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ تم دونوں میرے گھر کا طواف بھی کرو اور اعتکاف بھی کرو اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، یعنی خانہ کعبہ کو۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں انہیں ثمرات میں سے رزق عنایت فرما۔ ارشاد ہوا جو کفر اختیار کریں گے انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دوں گا، پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ذات پروردگار نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا وہ وقت یاد کر جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی اس کو بنا رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اے میرے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا اور ہماری ذریت سے اپنی ایک فرمانبردار امت پیدا کر، اور وہ ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کے مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اسلام کا کلمہ اپنی زبان پر جاری کرے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب اس کا مال و جان محترم ہے، مگر اسلام کے کامل ترین درجے تک رسائی کے لیے حضرت ابراہیم جیسے اولی العزم اور رسول بھی دست دعا بلند کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات بڑا مسئلہ ہے، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنا حضرت آدم علیہ السلام پہلے تھے، اس کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کو از تعمیر نو اس کو یعنی دوبارہ اس کو بنایا، لیکن اس کے درمیان کئی دفعہ سیلاب آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ مدھم ہو جاتا، شہید ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر اسے بنایا جاتا، تعمیر کیا جاتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم، اے میرے رب ان میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں ہر قسم کے رذائل سے پاک کرے، بے شک تو بڑا غالب آنے والا اور حکیم ہے۔ یہاں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں اپنے پدر بزرگوار یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور خانہ کباب بابا بھی بنا رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ میرے اللہ یہ میری جو سعی و کوشش ہے قبول فرما، اور میری اولاد میں سے ایک رسول بنا اور مبعوث کر جو انہیں تیری آیات سنائے، یعنی تیری خلقت کو، اس کی اپنی امت کو آیات سنائے۔ فرمایا کہ یہ وہ اپنے بابا یعنی حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ میں پیغمبر اکرم ہوں، اور ملت ابراہیم سے اب کوئی انحراف کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں منتخب کیا، برگزیدہ بنایا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ دین ابراہیم سے انحراف کو بے وقوفی قرار دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام عقل و منطق کا دین ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا خدائی اعزاز اللہ تعالیٰ کی صالح بندوں کی صفت میں شامل ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اب ذات پروردگار نے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور پھر ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کا یہ حال بھی قابل ذکر ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی، یعنی یہ جو میں روش چل رہا ہوں، جس سنت پہ عمل کر رہا ہوں، اللہ کی شریعت۔ اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم تا دم مرگ یعنی موت تک مسلم ہی رہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے کہا ہم اس معبود کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، جو یکتا معبود، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ گزشتہ امت کی بات ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم لوگوں سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ یہ خدا نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا، ہر کسی نے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہونا ہے اور ہر کسی نے اپنے حساب کتاب خود دینا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ان سے کہہ دیجئے نہیں، بلکہ یکسوئی سے ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ ذات پروردگار نے فرمایا ملت ابراہیم، تعلیم ابراہیم، دعا ابراہیم، وصیت ابراہیم کے بیان کے بعد یہودی اور نصرانی کا یہ دعویٰ کتنا بے اساس اور بے معنی لگتا ہے کہ یہودیت نصرانیت ہی ہدایت کے دو راستے ہو سکتے ہیں۔ کتنا فرق ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کامیاب ہے، اور ابراہیم کی انسان کو ملت بننا چاہیے۔ مسلمانوں کہو ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیا گیا، جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ایمان لے آئے۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک قانون بتا دیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یا ملت ابراہیم ہونے کے لیے تمام انبیاء کی تبلیغات پر، ان کی شریعت پر ایمان لے آنا ضروری ہے۔ اللہ کے ایمان لے آنے کے بعد ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ان پر جو کتابیں نازل ہوئے، صحائف نازل ہوئے، یا جو شریعتیں آئی ہیں، ان سب پر ایمان لے آنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، اگر وہ روگردانی کریں، منہ موڑ لیں، تو وہ صرف مخالفت کے در پہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہے، وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ خدائی رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح، اس کی تھوڑی سی مختصر وضاحت کرتا ہوں، جس طرح اجسام کے رنگ ہوتے ہیں، سفید، کالا یا اور مختلف رنگ ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح نفوس اور ارواح کے بھی رنگ ہوتے ہیں۔ کفر و شرک سے روح سیاہ ہو جاتی ہے، جبکہ توحید، نبوت، ایمان لانے سے روح میں زندگی کا حقیقی اور الہی رنگ نکھر آتا ہے، اور اللہ نے اسے فطرت کے جس صاف و شفاف رنگ میں خلق کیا ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں نصارہ کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا یہ رواج تھا کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا یا کوئی شخص ان کا مذہب اختیار کرتا تھا تو اسے غسل دیتے تھے۔ آج بھی یہی کام کرتے ہیں، اسے وہ صبغہ کہتے ہیں، یعنی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے زندگی کا نیا رنگ اختیار کیا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا زندگی کا بہترین رنگ خدائی رنگ ہے، اور فطرتی رنگ ہی یہی ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے مخاصمت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ پوچھئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر تو نہیں ہے۔ اور امت گزر چکی، یہ امتیں جو حضرت ابراہیم کی، اسحاق کی اور حضرت موسیٰ، عیسیٰ، سب کی امتیں گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے۔ اللہ نے پھر کہا اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تورات میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ ابراہیم اور ان کی ذریت کا مذہب کیا تھا۔ ان لوگوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کی شہادت دیں گے، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو چھپا کر بہت بڑے ظلم